تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ لمبی زندگی دے، تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ میری کہانیوں کو مسلسل پسند کرنے کا، لائک کرنے کا، کمنٹس کرنے کا اور اپنے ساتھیوں میں شیئر کرنے کا بے انتہا شکریہ، بے انتہا شکریہ۔ اسی طرح میرے ساتھ تعاون کرتے رہیے گا، میری حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا، میرے اندر جذبہ پیدا کرتے رہیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے نت نئی کہانیاں تلاش کر کے آپ کو سنا سکوں۔ یہ میرا جنون ہے، کہانیاں تلاش کرنا، رنگ رنگ کی کہانیاں تلاش کرنا، لوگوں کے دلوں کو اندر جھانکنا، ان کے اندر چھپی کہانیوں کو نکالنا، یہ میرا ایک مشن ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، اور وہی مجھے تلاش ہوتی ہے، ایسی کہانی کو مجھے تلاش ہوتی ہے۔ تو پیش خدمت ہے وہ کون تھا، کس نمبر 36 36۔ اس کو بھی لائک کریں، اس کو بھی پسند کریں، اس کو بھی اپنے ساتھیوں میں شیئر کریں، خوب شیئر کریں، ہر کسی میں شیئر کریں۔ نیچے حویلی کا باغ کا منظر انتہائی خوفناک تھا، انتہائی خوفناک تھا۔ ہماری بلے کے اوپر نظریں جمی ہوئی تھیں، اور وہ اس لڑکی کے اوپر بھی جس کا نام شبنم تھا۔ لیکن پھر حیرت انگیز بات ہوئی تھی، شاید اس کی جنون ٹوٹ گیا تھا، اس کی مستی ختم ہو گئی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کے باغ نکلی تھی۔ بلے نے بڑی کوشش کی تھی، پکڑ بھی لیا تھا اس کو، لیکن وہ چھڑا رہی تھی، اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ وہ چیخنا شروع کر دیا تھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ شاید وہ اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی، وہ اس کو دیکھ کے خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو بھی کنواری تھی۔ اس کو یقینی طور اس کو دیکھ کے خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے تو بھاگی تھی۔ ورنہ وہ جس انداز سے آئی تھی، جس انداز سے اس سے لپٹی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ چھوڑتا اس کو، لیکن یہ بار بار اس کو پکڑا تھا اور باغ پر وہ چلا رہا تھا۔ کبھی اس کے جسم پر ناہن مارتی، کبھی جسم اس کے بازوؤں کو ناہنوں سے کاٹ دی، کبھی دانتوں سے کاٹ دی۔ بس باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ انتہائی منظر، یہ ہم سبھی منظر دیکھ رہی تھی، میں اور سیما یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کو ہوا کیا تھا؟ یہ ہمارے لیے ایک بڑی سوچوں میں ڈالنے والی باتیں تھیں۔ میں دیکھ رہی تھی وہ وحشی ہو گیا تھا، اس کا شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اس کا ہاتھ اس کے شکار سے نکل گیا تھا، لیکن وہ کب رکنے والا تھا؟ تلاش کرنے لگا تھا، کسی اور بیوی کو اٹھا لایا تھا۔ بچنے کی تو اس نے بھی بڑی کوشش کی تھی، ہم اس کو پہچان نہ سکے تھے، یہ کس کی بیوی ہے، کون ہے۔ لیکن یہ تو تھا کہ وہ کسی نہ کسی کی بیوی تھی، اس کی دوستوں میں سے تھی۔ ہم نیچے آ گئی تھیں۔ بغیرت تھا، وہ کرنا تھا، بغیرت تھا، عورتوں کا پجاری تھا، وہ جو کرنا تھا کرے۔ سیما کو غصہ آ رہا تھا، کہہ رہے سے میرا دل چاہتا میں جا کے سر پھاڑ دوں، اس کا سر پھاڑ دوں۔ عجیب ویسی انسان ہے، کسی کو بھی معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے اس کے اوپر جوانی ہے،
जवानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरतों की इज्जतों को भूल जाए। हर किसी को अपनी बात समझने शुरू, हर किसी को अपना समझना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं चलेगा। नाज अभी इसके ज़िंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं। मैं देख रही हूँ कि ये मेरे हाथ ही मारा जाएगा, ये मेरे हाथ ही मारा जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया है इसको बहुत बर्दाश्त कर लिया है। मेरे सामने तीनों भाइयों को मौत है, अभी तक मैं भाइयों की मौत को बोली नहीं हूँ, ना बोलना चाहूँगी। जब तक ये ज़िंदा है भाइयों की मौत को मैं नहीं बोलूँगी। इसने मेरे भाइयों की ज़िंदगी छीनी थी, मेरे भाइयों को मारा था, मेरे भाइयों की ज़िंदगी छीनी थी इन्होंने, और मुझे भी इसने नोचा था, मेरे जिस्म को इसने काटा था। मैं बोलने वाली नहीं हूँ। वो वैसी होती जा रही थी। उसकी आंखों में खून उतरता जा रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अभी वो उसके जाए पकड़ ले बस उसको। खैर नीचे आ गए थे हम, सुकून से उसको मैंने तसल्लियाँ दी थी, हौसला दिया था। उसके गुस्से को कम करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन वो अभी तक फंका रही थी। ये ज़लील कमीना न बच्चों को देखता है, न बड़ों को देखता है, न औरतों को देखता है, न जवान औरतों को देखता है, न बूढ़ी औरतों को देखता है। एक ही इसका मिशन है कि बस औरत उसके आगे, बस उसके काबू में रहे। और ठीक है, खुदा ने इसको हुस्न दिया है, इसका मतलब ये नहीं है। अब वो यही चाहता था कि दुनिया भर की औरतें इसकी बीवियां बने। ऐसा तो नहीं होना था। इसको मैंने मज़ा सिखाना है, हर हाल में मज़ा सिखाना है। मेरे अंदर जो गुस्सा है इसको मैंने निकालना है, और ये गुस्सा इसकी मौत से निकलेगा। चाहे इलम वाले बाबे कुछ करें ना करें, मैंने इसका हुलिया बिगाड़ देना है। जो इसको अपनी हुस्न पे नाज है ना, इसके हुस्न को मैंने तो एक दफ़ा तबाह करना है। इसके हुस्न को मैंने बदसूरत करना है। इसको चेहरे को बदनुमा करना है मैंने। फिर देखती हूँ ये किन औरतों के पीछे भागता है, कौन औरतें इसके पीछे आएंगी, मैं देखूँगी। जो उसके काबू में आई था वो कोई और ना थी, पहचान लिया था मैंने। वो नुसरत बेगम ही थी, जो उसकी दीवानी बनी हुई थी। हालांकि मैंने उसको हर चीज़ समझा दी थी कि बीबी इंसान नहीं है, लेकिन शायद उसकी अकल में वो बात ही ना आई थी। वो सोचना चाहती ना थी। शैतान को उसने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया था कि अपने मियाँ के मरने के बाद वो ज़िंदगी को जैसे एंजॉय करने लगी थी। ना उसको अपने बच्चों की खबर थी, ना आसपास की खबर थी, ना ये भी उसकी खबर न थी कि उसकी दोस्तों की बीवियाँ उसको देख रही हैं। चलो, कोई भी आंखें बंद करके नहीं बैठा होता। अगर हम देख सकते थे, कोई और भी देख सकता था, और वो भी सरेआम बाग में कोई बंदा भी निकल सकता था, कोई औरत निकल सकती थी। कोई खौफ ना था उनके अंदर, किसी किस्म का खौफ ना था। बाढ़ में गई ऐसी वो लज्जत जिसमें वो डूबना चाहते थे। गिन आने लगे मुझे गिन आने लगी थी इन लफ्ज़ों से। बदनुमा किस्म की। बस मैंने ये इसको करना ही करना था।
میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو میں نے اپنے قابو میں کرنا ہے۔ اور یہ میں نے اس کو ناز آپی کو کہہ دیا تھا، ناز آپی ایک طریقہ میرے پاس آیا ہے، میں کل نشے کی حالت میں جاؤں گی اس کے پاس، باغ کی سیر کروں گی، اور یہ میرے قریب آئے گا، یہ مجھے نوچنے کے لیے آئے گا، اور تب اس کو میں شکار کرنا ہوں وہاں پہ، تب میں نے اس کو اب اپنا شکار بنا لینا ہے۔ میرے پاس ایک وہی فن ہے، وہی طاقت ہے، ٹوٹی ہوئی بوتل، ٹوٹی ہوئی بوتل کا کمال ہی اپنا ہے، یہ جہاں بھی بڑھے گی اس کے چہرے کو خراش دے گی، اس کے جسم کو خراش دے گی، بدنما کر دے گی، اس کی اندر سے آنتیں تک نکال لے گی۔ دیکھو یہ میں نے سوچ لیا ہوا ہے، بس مجھے تلاش ہے، وقت کی تلاش ہے، مجھے وقت کی تلاش ہے۔ رات گزر گئی تھی ایسی باتوں میں، 2-3 دفعہ چائے پی تھی، آج کچھ بھی کرنے کو دینا چاہتا تھا، ایسا جیسے بس عجیب و غریب کیفیت تھی۔ شبنم کی کیفیت کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں وہ یکدم اس کو چھوڑ کے بھاگی تھی، کیوں وہ یکدم دوڑ چھوڑ کے اس کو بھاگی تھی، حالانکہ وہ پوری طرح اس کے قبضے میں تھی، پوری طرح اس کے قبضے میں تھی، وہ یکدم اٹھی تھی، یکدم اٹھی تھی اور بھاگ نکلی تھی۔ اس نے 1-2 دفعہ پکڑا بھی تھا، چیخی تھی، وہ چیخی تھی، اس کو خطرہ پڑ گیا تھا کوئی آ نہ جائے، یہ بھی بھاگ کے ایک طرف ہو گیا تھا، بھاگ کے ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ تو اندر کمروں میں چلی گئی تھی، اندر کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن اس کی بےچینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ نصرت بیگم کو اٹھا لایا تھا، کنجر انسان، اور وہ بھی ایسے آگے تھی، ایسے آگے تھی کہ جیسے اس کو بس دنیا کی ہر چیز مل گئی ہو، دنیا کی ہر چیز اس کو مل گئی ہو۔ کیا ہے انسان کے، عورت کے پاس عزت ہی ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، وہ بھی نام کرتے تو کیا رہتا ہے، کیا رہ جاتا اس کے پاس۔ یہ ایسی سوچیں تھیں میرے اندر، ایسی سوچیں تھیں میرے، جس نے میرا دماغ کو ہلایا ہوا تھا، جس نے میرے دماغ کو ہلایا تھا۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ ناز آپی اس کا میں نے حلیہ بگاڑ دینا ہے، اس کا حلیہ بگاڑ دینا ہے، اس کی بات صورتی کو میں نے ختم کر دینا ہے، جو کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ سیما کا غصہ ٹھنڈا پڑے، سیما کا غصہ ٹھنڈا پڑے، لیکن نہیں پڑا تھا، نہیں پڑا تھا۔ اس کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، نیند بھی نہ آ رہی تھی، اس کو سو بھی نہ رہی تھی۔ ایسے ہی رات گزر گئی تھی، ایسے ہی رات گزر گئی تھی، دن کو جا کے سوئے تھے، اور کب تک سوئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کب سورج نکلا تھا، کب دن چڑھا تھا، کتنا ٹائم ہوا تھا، پتہ نہ چلا تھا۔ آنکھ اس وقت کھلی تھی جب 12-1 بجے کا ٹائم بن گیا تھا، 12-1 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا، گھر سے باہر نکلے تھے، باہر رونق تھی، علی اس کے 4 دوست ایک جگہ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، کہہ لگا رہے تھے، چائے چل رہی تھی، ان کی بیویاں ان کے لیے چائے لیتی، بار بار چائے لے کے آتی تھی، بسکٹ آتے تھے، بڑا کچھ آتا تھا، کھاتے جا رہے تھے، انجوائے کرتے جا رہے تھے، اور وہ بھی مکمل، خاص کر نصرت بیگم مکمل انجوائے کر رہی تھی، وہی تو کھلانے پلانے میں لگی ہوئی تھی، لیکن شبنم مجھے دکھائی نہ دی تھی، مجھے شبنم دکھائی نہ دی تھی۔ میں نے نصرت بیگم کو پکڑ لیا تھا، اس کو بلوا لیا تھا اپنے کمرے میں۔ نصرت بیگم رات کو کیا مسئلہ ہوا تھا، کیا واقعہ ہوا تھا، کچھ پتہ چلا؟
कौन सा वाक़या नाज, कौन सा वाक़या? तुमसे पहले वो शबनम उसके काबू में आई थी, शबनम उसके काबू में आई थी। क्या? उसको तो मैं जैसे यकीन आया था मेरी बात पे। हाँ, जब वो इसके काबू इससे बाची निकली थी, इससे जब बाची निकली थी, वो तुम्हें उठा लाया था, वो तुम्हें उठा लाया था, और तुमसे जैसे जो इंजॉय करना चाहते वो करना चाहता था, या तुम करना चाहते थे इंजॉय। हमें इससे गर्ज नहीं है, क्योंकि तुम भी हमसे 4 गुना आगे बढ़ चुकी हो। तुम भी अपनी इज्जत को, नमूस को तबाह कर चुकी हो। तुम्हारी ज़िंदगी भी हमारी तरह ही हो गई है, बल्कि हमसे भी बदतर हो गई है। मैं साथ साथ उसको तमाचा भी मारती जा रही थी बातों के, और उसको गैरत दिखा रही थी उसके अंदर कि ये अय्याशियाँ, ये जो कुछ कर रही हो, ये तुम्हारे लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है। तुझे समझाया था ना, आज तुम्हारी बारी है, कल किसी और की बारी आएगी। ये मत बोलना कि वो सिर तुम्हारे बना रहेगा। हम भी ये सोचती थी कि वो मेरा बना रहेगा, किसी का ना बना। मेरी मौजूदगी में बस कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास सिलसिला चलता जा रहा था। और तुम्हारी मौजूदगी में भी ऐसा ही होगा। तुम ये फ़ख्र करना छोड़ दो कि उसको तुमसे प्यार है। एक बात बता, एक बूढ़ी औरत से कैसे इंसान को प्यार हो सकता है? एक यंग लड़का हो, 25-26 साल का हो, उसने तो अपनी एज भी 26 की बनाई हुई है। यही है ना, देखने में यही है। वो मेरी बातें सुनती जा रही थी और अपने दांतों को पीसती जा रही थी। शायद उसको अपने ऊपर गुस्सा आता जा रहा था, शायद अपने आप से नफरत होती जा रही थी, शायद मेरी बातें उसको जहर लग रही थी। वो सुनना ना चाहती थी, हकीकत को सुनना ना चाहती थी, क्योंकि मेरा एक मौजू था कि तुम हमसे ज़्यादा बद चलाना हो, हमसे ज़्यादा बद चलाना हो। ये बात औरत, कोई भी औरत हो, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने किया था, जब इसने ये लफ्ज़ बोले थे हमने बर्दाश्त किया था। आज इसको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, आज इसको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेइंतहा बातें सुना दी थी मैंने, बेइंतहा बातें सुना दी थी मैंने। वो चली गई थी, क्या क्या सोचने लेके गई थी, लेकिन वो दोबारा फिर सामने नहीं आई थी, दोबारा सामने ना आई थी। अपने बच्चों के साथ रही थी, फिर मैं बच्चों के कमरे में चली गई, चली गई। शैला को, चंदा को, किरण को, हर किसी को देखा था। पता नहीं वो अपने आप को बचाते फिरते थे। जब से उनको हकीकतों का पता चला था कि ये किसी वक्त भी ये बच्चे को भी नहीं छोड़ता, माई को, औरतों को भी नहीं छोड़ता, यंग औरतों को भी नहीं छोड़ता, एक नए मिशन पर निकला हुआ है, तब से वो बच रही थी, इससे बचती जा रही थी। हालांकि चंदा तो इसकी ख्वाहिश करती थी इसकी, लेकिन वो भी इससे खौफज़दा हुई थी। वो कह रहे थे नहीं, ये हमारी सोच से ज़्यादा ओवर है, कुछ भी नहीं देखता, दरिंदा बन जाता है मिनटों में, दरिंदा बन जाता है, परवाह भी नहीं करता। ज़रा भी इसको अकल नहीं आती कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मेरे सामने भी कोई वजूद है, उसके अंदर भी जान है। लेकिन नहीं, ये भूल जाता था
یہ ایسی باتیں بھول جاتا تھا. وہ مسلسل آبائی جا رہی تھی. جب میں نے اس کو بتایا تھا کہ چندہ تم غلطی کر چکی ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم اچھی لگتی ہو، یہ ہے وہ ہے. تمہاری زندگی سے نفرت ہوئی ہے، ہمیں نفرت ہو چکی ہے. یہ خوب بہادری تو نہ ہوئی تھی جس کو تم بڑے فخر سے بتاتی ہو کہ میں نے اپنا بچپنا اس کے سامنے رکھ دیا. یہ فخر والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو مر جانے والی باتیں ہیں. تو میں ایسے بتاؤں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ نہیں کرتی تھی، وہ نہیں کر سکتی. آج پتہ نہیں میرا دماغ کیوں ہلا ہوا تھا، یا پھر سیما نے ہلا دیا تھا میرا دماغ. آج اب میں ہر کسی کو دیکھتی تو بول پڑتی تھی، لیکن یہ عورتوں کی حد تک تھا. مرد تو اپنے کام لگے ہوئے تھے، تاش میں مگن تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، کیسی باتیں کر رہی ہیں، کیسی سوچیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ تو اپنی زندگی کو بس تاش میں انجوائے کر رہے تھے. اور یہ بھی بھول گئے تھے کہ ان کے درمیان ایک درندہ ہے جو ان کی بیویوں پر نظر رکھے ہوئے ہے. نصرت بیگم سے میں نے پوچھا تھا شبنم کدھر ہے؟ کہتے وہ صبح سویرے چلے گئے تھے. اس نے باپ کو مجبور کر دیا تھا، ماں کو مجبور کر دیا تھا کہ بس نکلنے کے کرو، یہاں سے نکلنے کے کرو. بڑے پوچھتے رہتے کہ کیا بات ہوئی ہے. بس وہ کہتے ہیں گھر جا کے بتاؤں گی سبھی کچھ، نکلنے کے کرو یہاں سے. چلے گئی تھی وہ. اچھا کیا تھا اس نے جو چلی گئی تھی. کم از کم اپنی زندگی تو اس نے بچا لی تھی، اپنی عزت تو بچا لی تھی اس نے. اس کے تو وہ شر سے بچ گئی تھی، اس کی شیطانی حرکت سے تو بچ گئی تھی. اور وہ بلا تھا جس کی اب پتہ نہیں کیوں شکل حالانکہ حسین و جمیل بنا ہوا تھا، شہزادہ لگتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں نفرت ہو گئی تھی. اس کی خوبصورتی سے خوف آ رہا تھا. خاص کر سیما کو، اس کو دیکھتی تھی اپنے دانت پیسنا شروع کر دیتی تھی. غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. یہ بدماش کہیں کا، بغیرت کہیں کا، کنجر کہیں کا، مرتا بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں چھوڑتا. آج کا دن ایسے گزر گیا تھا. رات ہوئی تھی، چھت پہ ہم سیر کرنے کے لیے گئی تھی. خاموشی رہی تھی، کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہوئی تھی. نصرت بیگم نے شاید دلچسپی ختم کر دی تھی. اس کو جو میں نے اس کی کر دی تھی نا، اگر وہ اس کے قریب گئی، اگر اس کے قریب جاتی ہے تو سمجھے گا اس سے زیادہ بغیرت کوئی نہیں ہے. جس کو اتنی باتیں سنانے کا بھی اثر نہ ہوا. حالانکہ میں نے یہ لفظ بولا تھا کہ جوان بچوں کی ماں ہے. شرم تو انسان کو آنی چاہیے. بچوں کو تو کل کو منہ دکھانا ہے. جوان بیٹی کی ماں ہو. تمہارے اپنے شوق ختم نہیں ہو رہے.
شاید غیرت آ گئی تھی اس کو، شاید غیرت آ گئی تھی اس کو. خیر دن گزرتے جا رہے تھے، دن گزرتے جا رہے تھے. عدت تو اس کی پوری ہو گئی تھی، عدت تو اس کی پوری ہو گئی تھی. اور پھر بلے نے تو اپنی خواہش ظاہر کر دی تھی. اپنے دوستوں کو اور ان کی بیویوں کو بٹھا کے کہہ دیا تھا، دیکھو میں کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا، کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا. یہ نصرت بیگم یہ اکیلی تو نہیں رہ سکتی، یہ اکیلی تو نہیں رہ سکتی. پتہ نہیں اس کے اندر کتنی خواہشیں ہیں، کتنی عشق کی خواہشیں ہیں. میں اس کو کیلا نہیں رہنے دینا چاہتا. اگر تمہاری رائے ہو، تمہاری سوچ ہو تو میں نکاح کر لیتا ہوں اس سے، میں اسے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ اس کا سہارا بن سکوں، اس کا ساتھ ختم کر سکوں کہ یہ بیوہ ہے. سبھی کو بات اچھی لگی تھی، سبھی کو بات اچھی لگی تھی. کرسی ایسے بڑی نیکی کا کام کون سا ہوگا؟ تم اس کے اوپر نیکی کر رہے ہو، تم اس کے اوپر نیکی کر رہے ہو. یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ نیکی کر رہا کہ یہ خیر نکاح ہو گیا تھا، نکاح ہو گیا تھا. وہ اس کی بیوی بن گئی تھی، وہ اس کی بیوی بن گئی تھی نصرت بیگم. بڑے بڑے سپنے اس نے دیکھ لیے تھے. پہلی رات ہی وہ میرے پاس آ گئی تھی، دلہن بنی میرے پاس آ گئی تھی. ناز میری بات سن لو، میری بات سن لو. تم گو کے کئی سالوں سے اس کے ساتھ ہو، کئی سالوں سے اس کے ساتھ ہو. تمہاری زندگی میں خوشیاں بھی آئی ہوں گی، دکھ بھی آئے ہوں گے، بے انتہا صدمے بھی اٹھائے ہوں گے. وہ کچھ نہ کچھ اتنی زیادہ 30-32 سال کی عمر میں شادی شدہ اسے شادی کی ہوئی، کچھ نہ کچھ واقعات ایسے آئے ہوں گے. لیکن اب میں اس کی بیوی ہوں، یہ میرا سہاگ بنے گا، یہ میرا حامد ہے. لاج رکھنا، لاج رکھنا میری عزت کی، میری عزت کے لاج رکھنا. اس کو کچھ ہونے نہ دینا، اس کو کچھ ہونے نہ دینا. اگر اس کو کچھ ہوا، اگر اس کو کچھ ہوا تو پھر عورت ہی عورت کی دشمن بن جائے گی، پھر عورت ہی عورت کی دشمن بن جائے گی. کیا مطلب اس کی بات سن کے میں بس بول گئی. کیا مطلب کہ ہمیں مارنا چاہتی ہو، ہمیں مارو گی؟ ہو سکتا یہ بھی کر گزروں، ہو سکتا یہ بھی کر گزروں. یہ بات سن کے سیما بتانے کا سیما تو برداشت نہیں کر سکتی تھی نا. ایک تھپڑ لگا دیا تھا، زوردار تھپڑ لگایا تھا نصرت بیگم کے منہ پہ. وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. ایسا زور کا تھپڑ لگا تھا کہ اس کی آنکھوں کو آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا. اور پھر اس نے بالوں سے پکڑ کے باہر پھینک دیا تھا، باہر پھینک دیا تھا. باہر مجمع لگ گیا تھا، علی بھی آ گیا تھا، بلا بھی ادھر تھا. کیا ہوا یہ؟ کیا ہوا؟ کیا اس کے ساتھ کیا؟ کیوں کر رہی ایسا؟ کیوں کیا؟ علی بات عجیب سے انداز میں بول رہا تھا. یہ بغیرت، یہ عورت ہمیں سبق سکھا رہی ہے کہ تم 30 سال سے اس کے ساتھ ہو، اب اس کے ساتھ چھوڑ دو، اب میں ہی اس کے لیے سبھی کچھ ہوں. بغیرت کہیں گی. اور سونا تم بلے سونا، اس کو اٹھا کے لے جا یہاں سے،
اس کو اٹھا کے یہاں سے لے جا، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. یہ دوبارہ مجھے اس گھر میں نظر نہ آئے، اس حویلی میں نظر نہ آئے. سیامہ تو پھنکارتی جا رہی تھی، کسی کو بولنے نہ دے رہی تھی، کسی کو بولنے نہ دے رہی تھی. بڑی آئی ہے تمہاری لاڈلی، بڑی آئی تمہاری سکی بن کے. عمر نہیں دیکھتی اپنی، عمر نہیں دیکھتی اپنی. عشق کا بھوت اس کے اوپر سوار ہے، عشق کا بھوت اس کو سوار ہے اوپر. ذلیل و خوار کر دیا تھا میں نے اس کو، ذلیل و خوار کر دیا تھا دوستوں میں، اس کے دوستوں میں، اس کی جو دوستوں کی بیویاں اس کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا تھا. باغ نکلی تھی وہ، باغ نکلی تھی. یہ باتیں شاید ان کے بچوں نے بھی سن لی تھی. باغ نکلی تھی. پھر دوبارہ دکھائی نہ دی تھی، دوبارہ دکھائی نہ دی تھی. ہاں، اس کی چھت سے لٹکی ہوئی لاش نظر آئی تھی. شور پڑ گیا تھا، شور مچ گیا تھا حویلی میں کہ نصرت بیگم نے خودکشی کر لی ہے، اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا ہے. باڑ میں گئی نصرت بیگم، باڑ میں گئی نصرت بیگم. ذرا بھی مجھے دکھ نہ ہوا تھا، اس کی موت کا ذرا بھی مجھے دکھ نہ ہوا تھا، ایک لمحہ کے لیے مجھے دکھ نہ ہوا تھا. نہ سیما کو ہوا تھا، نہ سیما کو ہوا تھا. میں تو سیما کو بس وہ 16 سالہ لڑکی سمجھتی جا رہی تھی کہ 16 سالہ لڑکی سمجھ، لیکن اس کے جسم کی مضبوطی، اس کے بولنے کا انداز، اس آنکھوں کی غصہ، چہرے میں چھایا ہوا غصہ، یہ تو میں دیکھا تھا. وہ نہ صرف پیار کرنے والی تھی، لڑنا بھی جانتی تھی، لڑنا بھی جانتی تھی، مر مٹنا جانتی تھی. اس کا ایک ہی مشن تھا، مارو یا مر جاؤ. اور یہ سبق اس نے مجھے بھی دے دیا تھا، مجھے بھی دے دیا تھا. نازاپی، اپنی عزت کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کرو. کوئی سامنے کوئی ویشی بن کے آئے، ختم کر ڈالو بس. کسی کا لحاظ مت کرو، کسی کا چہرہ مت دیکھو کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے. مار ڈالو اس کو، مار ڈالو. اف خدایا، یہ باتیں سبھی کے سامنے کاری تھی، سبھی کے سامنے کاری تھی، سبھی سو رہے تھے. بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا تھا میں نے اس کو، بڑی مشکل سے میں نے اس کو ٹھنڈا کیا تھا. اپنے کمرے میں لے گئی تھی، اس کا سر دبانے لگی تھی. بس کرو سیما، بس کرو، بڑا غصہ ہو گیا. دیکھو تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری باتوں کی وجہ سے وہ مر گئی ہے، اس نے پھندا لے لیا ہے. اس نے سکون کی سانس لی تھی، سکون کی سانس لی تھی. پھر خاموش ہو گئی تھی، پھر خاموش ہو گئی تھی. اس کی خاموشی کے اندر کیا کیا تھا، کیا کیا تھا، یہ وہی جانتی تھی، بس صرف وہی جانتی تھی. اب کس کی باری تھی؟ اب کو اس کے قبضے میں آنے والا کون تھا؟ یہ تو پتہ نہیں تھا، وقت کا پتہ نہ تھا. اور یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ بلا بالکل بغیرت ہو چکا ہے، بالکل بغیرت ہو چکا ہے. نصرت بیگم کو دفن کر دیا گیا تھا، اس کو دفن کر دیا گیا تھا.
اس کی قبر بن گئی تھی، اس کے بندے کے ساتھ ہی اس کی قبر بن گئی تھی، اسی میں دفن ہو گیا تھا، اسی میں دفن کر دی گئی تھی۔ آج رات بھی کچھ نہ ہوا تھا، کچھ بھی نہ ہوا تھا، ایک ہفتہ گزر گیا تھا، کچھ نہ ہوا تھا، 15 دن گزر گئے تو کچھ نہ ہوا تھا۔ اور پھر وہ ایک چیز، ایک ایسا چہرہ جس کو دیکھ کے ہم تڑپ اٹھی تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جیسے اندھیرا چھا گیا ہو۔ میں اور سما چھت پہ تھی، یہ ہماری عادت بنی ہوئی تھی، چھت پہ جانا، گھومنا پھرنا ہماری عادت بنی ہوئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، بلا درخت کے سامنے، اسی درخت کے سامنے اسی سائے کے ساتھ کھڑا تھا، تنے کے ساتھ کھڑا تھا، ہماری نظریں اس کے اوپر ہی تھیں، کس کا انتظار ہے، آج کون آتا ہے اس کے قابو میں کون آتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایسے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کو شدت سے کسی کا انتظار ہو، کسی کا شدت سے انتظار ہو۔ اور پھر سامنے آنے والے کو دیکھ کے بس ہمیں یقین نہ آ رہا تھا، آنے والی نہیں تھی، علی بھائی کی بیوی تھی۔ اف، میں بھی تڑپ اٹھی تھی، سیامہ بھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے آئی تھی، آتی ہوئی اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اس کے بلے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، ہم دیکھ رہی تھی، ہاتھ جوڑ دیے تھے، کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اس نے وہ جڑے ہاتھوں کی بنائیاں رکھی تھی، اس کو پکڑ لیا تھا، پھر نوچنے لگا تھا، جو شیطانی جنون اس کو سوار تھا پورا کرنے لگا تھا۔ وہ تڑپتی جا رہی تھی، نہ چھوڑا تھا اس نے، نہ چھوڑا تھا۔ سیامہ کہنے لگی، کہہ رہی، ناز ابھی مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا، میں ابھی جاتی ہوں، اس کنجر کو میں ہاتمہ کر کے آتی ہوں، پلیز ٹھنڈی ہو جاؤ، میں نے اس کو سمجھایا تھا، ٹھنڈی ہو جاؤ، اپنا کام کر کے ختم کر کے بلا نکل گیا تھا، بھاگنے نہیں گیا تھا، وہ اس کی عادت تھی کہ جب اس کی طلب ختم ہو جاتی تو وہ حویلی سے باہر نکل جاتا تھا، کافی دیر تک پڑی رہی تھی، وہ نہید پڑی رہی تھی، پھر ایسے ہی آ گئی تھی، ہمارے کمرے کی طرف، ہمارے حویلی کی طرف آنے لگی تھی، ہماری حویلی کی طرف آنے لگی، جلدی سے ہم چھت سے نیچے اتر رہی، جلدی نیچے اتر رہی تھی، دروازہ کھڑکا دیا تھا اس نے ہمارا دروازہ کھڑکا دیا تھا، دروازہ کو میں نے کھولا تھا، میں نے جا کے کوئی دروازہ کھولا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، کیا بتاؤں، کیسی کوئی حالت تھی، اس کو میں اندر کمرے میں لے آئی تھی، اور اندر کمرے میں کو لا گئے، جو پھر اس کی حالت دیکھی تھی، دونوں ٹانگیں خون سے بھری تھی، وہ مسلسل روتے جا رہی تھی، سیامہ نے جلدی سے اس کو کپڑے پہنائے تھے، کپڑے ادھر پھینک کے ادھر ہی وہ چھوڑ رہی تھی، جو جیسا حالت میں تھی ایسے ہی آگے تھی،
जिस हालत में ऐसी थी आ गई थी, कपड़े पहना दिए थे, एक ही बात थी उसके दिल में, एक ही बात बोलती जा रही थी, नाज अली को बचा लो, नाज अली को बचा लो, नाज अली को बचा लो, वो उसको मार देगा, वो उसको मार देगा, वो उसको मार देगा। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, वो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए मैं उससे माफ़िया मांगती रही थी कि ना ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। उसने बस धमकी दी थी, कल मुझे धमकी दी थी उसने कि अगर तुम ना आई, कल रात को मैं तुम्हारा 12 बजे तक इंतज़ार करूँगा, अगर तुम ना आई तो सुबह बिल्ले की लाश देखोगी, उसकी अली की लाश देखोगी, अपने बंदे की लाश देखोगी, इसी हवेली में पड़ी होगी, इसी हवेली में पड़ी होगी। ये बात सुन के मैं बस कांप गई थी, मैं कांप गई थी। और फिर उसकी ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए आई थी मैं, अपनी इज़्ज़त तो लुटा दी थी मैंने। मुझे अब ज़िंदगी से प्यार नहीं है, ज़रा भी प्यार नहीं है। तारा आपा की तरह मैं, तारा आपा की आप की तरह मैं भी मरना चाहती हूँ, ज़िंदा नहीं रहना चाहती। लेकिन एक बात हूँ, एक बात आप ही कह दूँ, नाज आप ही एक बात कह दूँ, अली भाई को बचा लेना, अली भाई को बचा लेना। वो उसको मार देगा, वो उसको मार देगा, उसका दुश्मन बन गया। उफ दाया, ये कैसी उसने बातें करती थी, कैसी बातें करती थी। सामने आगे बढ़कर उसको गले लगाया था और एक लफ्ज़ बोला था, नहीं था, नहीं था, तुझे मेरी वास्ता, तुझे मैं अपना वास्ता देता हूँ, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अपनी ज़िंदगी का हाथमा नहीं करोगी। तुम्हारे सामने ऐसा कुछ मैं करूँगी जो वो शायद बर्दाश्त ना कर सके। बस मेरी कसम खाओ कि तुम अपनी ज़िंदगी को हाथमा नहीं करोगी, तुम तारा की तरह नहीं करोगी। बड़ी मुश्किल से उसको मना लिया था, उसको मना लिया था। ये रात तो गुजर गई थी। दूसरे दिन सैमा ने बस वो हरकत करनी थी, अपनी आई पे आ गई थी। बोतल को तोड़कर उसने हाथ में पकड़ लिया था, दुपट्टा सर से उतार फेंका था, रात के अंधेरे में सर से दुपट्टा उतार के फेंका था। और ऐसे बस घर से बाहर निकल गई थी जैसे वो मदहोश हो, नशे में हो, चलती जा रही थी। टूटी हुई बोतल को उसने छुपा लिया था। तकरीबन 12 बजे का टाइम था, ये 12 बजे का टाइम था। उसको पता था कि ये 12 बजे आता है, ये 12 बजे आता है। फिर ऐसा ही हुआ था, वो एक कमरे से निकल के आया था, कमरे से आपने निकले, वो दोस्तों के कमरे से निकल के आया था बाहर, अपने दोस्तों के कमरे से बाहर निकल के, जहाँ ताश खेलते थे, उनको ताश पे लगा के खुद ही आ जाता था, आ गया था बाहर। जब उसने ऐसी हालत में देखा था श्यामा को हालत देखा, तो शैतानियत तो उसके ऊपर सवार हो गई थी, शैतानियत तो उसके ऊपर सवार हो गई थी। आ गया था, उसने कुछ भी ना देखा था, कुछ भी ना देखा था। श्यामा को पकड़ कर नोचने लगा था, श्यामा को पकड़ नोचने लगा था, ज़मीन पर गिरा दिया था। वो भी गिरती जा रही थी, ड्रामे पाती वो जो भी कर रही थी, गिरी थी। जा भैया अपनी असल हरकत में आया तो फिर वही बोतल सीधी उसके चेहरे पर मार दी और उसके चेहरे को जख्मी करने लगी। चीहों का एक सिलसिला सा बुलंद हुआ था, चीहों का एक सिलसिला बुलंद होने लगा था। वो उठ गई थी, वो उठ गई थी और ज़रा भी माफ़ नहीं करे। उसकी छाती पे, उसके पेट में, उसके खास कर उसके चेहरे पे टूटी हुई बोतल मार मार के उसके चेहरे का बुरा हाल कर दिया था। आंखें तक फोड़ दी थी, एक आंख बाहर निकल आई थी, चेहरे का बस गोश्त इधर उधर लटका हुआ था,
ادھر ادھر لٹکا ہوا تھا. آہا بنا دیا کنجر میں نے تجھے بدصورت بنا دیا ہے, تجھے میں نے بدصورت بنا دیا ہے. یہ کیا کر اس نے اوپر اس کے تھوکا تھا, اس کے اوپر تھوکا تھا, اس کے اوپر تھوکا تھا. اور پھر واپس آ گئی کمرے میں واپس آ گئی تھی. آج سیما یہ منظر نہیں دیکھ رہی تھی میرے ساتھ کھڑی, آج یہ منظر دیکھ رہی تھی نہید چھت پہ کھڑی میرے ساتھ کھڑی, یہ منظر دیکھ رہی تھی. اس نے اپنا کام دکھایا تھا, جو سوچ کر گئی تھی وہی ہو گیا تھا. بتایا نا, یہ معاف نہیں کرتی تھی. ہر چیز تو پہلے وہ اس نے پہنچا دی تھی. ڈنڈا اس نے پہنچا دیا تھا, جو اس نے سر پھوڑ دیا تھا. ڈنڈے مار کو اس کا سر پھوڑ دیا تھا, ہڈیاں توڑ دی تھیں. اور بوتل سے, ٹوٹی ہوئی بوتل سے اس کے چہرے کو خراش دیا تھا, جسم کو خراش دیا تھا. جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جہاں سے خون نہ بہہ رہا ہو, جہاں سے خون نہ بہہ رہا ہو. شاید وہ مر گیا تھا یا بے ہوش ہو گیا تھا, کوئی پتہ نہ تھا. اسے ایسے ہی چھوڑ کے آ گئی تھی, ایسے ہی چھوڑ کے آ گئی تھی. آخر میرے گلے لا کے تھی. میں چھت نیچے اتر تھی. جب وہ گھر کے قریب ہے تو میں چھت نیچے کو تھی. نہید بھی میرے ساتھ تھی. اس نے نہید کا منہ چوما تھا. نہید, حصوں سے کھیلنے والے ایک لٹیرے کی میں نے زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے, اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے. اب کوئی بھی ہماری حصوں سے کھیلے گا نہیں ہے, ہماری حصوں سے کوئی بھی نہیں کھیلے گا. تم جو ادھر اپنے کپڑے پھینکے ہوئے نا, وہ اٹھا لاؤ جا کے, وہ جا کے اٹھا لاؤ. کیونکہ ہر کسی کو پتہ تم نے یہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس کو رہنے تو میں اٹھا کے لے آتی ہوں, میں اٹھا کے ہوں. میں جلدی سے بول پڑی تھی, اور چل اس کے بعد وہ زخمی حالت میں خون میں لت پٹ پڑا ہوا تھا. میں نے اس کے سانسوں کو چیک کیا تھا, سانسیں رکی ہوئی تھیں, جس کا مطلب تو وہ مر گیا تھا. میں اس کے کپڑے اٹھائے آ گئی تھی اور خوشخبری سنا دی تھی کہ بلا مر گیا ہے. صبح سویرے یہ خبر پورے علاقے میں, پورے گاؤں میں, پوری حویلی میں پھیل گئی تھی کہ بلا مر گیا ہے. رات کو کسی نے اس کو مار دیا ہے. ایک ہجوم تھا لوگوں کا جو اس کو دیکھنے آیا تھا, لیکن اس کے جسم کی حالت دیکھ کر یہ تو ہر کسی کو پتہ چل رہا کہ یہ مرا نہیں ہے, اس کو مارا گیا ہے, بے دردی سے مارا گیا ہے. آنکھیں ابلی ہوئی تھیں, ایک آنکھ ساتھ تھی, ایک تو نیچے لٹک گئی تھی. چہرہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا, جگہ جگہ سے گوشت اترا ہوا تھا. بس دن گزرتا جا رہا تھا, لوگ اس کی حالت دیکھ کے, لیکن یہ تھا بد نما اس نے بنا دیا تھا, بد نما اس کا چہرہ ہو گیا تھا, بے انتہا بد نما چہرہ ہو گیا تھا. حسن نہ تھا, جسم کالا پڑ گیا تھا. اصل روپ سامنے آنے لگا تھا, اس کا اصل سامنے روپ آنے لگا تھا. جو اس کے چہرے کی خوبصورتی تھی وہ تو خیر ختم ہو گئی تھی, جو بناوٹ اس نے لی تھی وہ بھی ختم گئی تھی. ایک خوفناک قسم کا انسان تھا پڑا ہوا. قبر اس کی بھی تیار کر دی تھی. رونا دھونا تو ہوا تھا, لیکن رونے میں ہم 3 لڑکیاں نہ تھیں شامل, میں بھی, سیما بھی اور نہید بھی.
باقی تو ہوتا تھا جو کچھ جس نے رونا تھا روئے. جنازہ اس کا اٹھ گیا تھا, اس کا جنازہ اٹھ گیا تھا. ہم بھی پیچھے پیچھے تھیں, ہم بھی عورتیں پیچھے پیچھے تھیں. اور پتہ چلا تھا قبرستان میں گئے تھے. وہ قبرستان میں گئے تھے, ابھی 4 پاری نیچے اتاری تھی تو لاش. سارے یہ دیکھ کر, منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے. سارے یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے تھے. 4 پائی سے لاش غائب تھی, وہ اس کی لاش غائب تھی. اف خدایا, کدھر گیا تھا وہ, اس کی لاش کہاں گئی تھی؟ تو ساتھیوں, یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا. اپنا دھیان رکھیے گا, کہانی کو لائک کیجیے گا, دوستوں میں شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان, میرا بھی نگہبان. اللہ حافظ, بائے بائے.